دیکھیے سخی انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ سخی کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان سخی ہوتا ہے، جس کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، جس کے دسترخوان پر کھانے چلتے رہتے ہیں، اور جو مسجدوں میں، مدرسوں میں، لوگوں کی ضرورتوں میں، قوم کی ضرورتوں میں خرچ کرنے پر لگا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں بیان فرمایا حدیث کے اندر کہ ایسا انسان جو سخی ہو، خرچ کرنے کا عادی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی بڑا قریب ہوتا ہے، کہ جب اس کا خرچ کرنے کا مزاج ہوتا ہے تو لوگ ایٹومیٹک اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جنت کے بھی بہت قریب ہوتا ہے، کہ جو انسان سخی ہوتا ہے، اور سخی بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، سخی ہونے کے لیے تو دل کا مالدار ہونا کافی ہے۔ اب اگر ایک انسان، اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بیچارہ 150 روپے خرچ کر سکتا ہے، تو مسجد کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہا ہے، لوگوں کی ضرورتوں میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہا ہے، رشتہ داروں کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہا ہے، تو یہ انسان سخی ہے۔ خرچ کتنا کرنا ہے یہ آدمی کی اپنی کنڈیشن کے حساب سے ہوتا ہے، کہ کوئی بہت زیادہ مالدار ہے تو اس کو بہت زیادہ خرچ کرنا چاہیے، کوئی ہلکے درجے کا ہے، غریب ہے، تو اس کو اپنے حساب سے خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو آدمی کی مالی حیثیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان جو سخی ہے یہ اللہ کے بھی قریب رہے گا، لوگوں کے بھی دلوں کے قریب رہے گا، اور جنت کے بھی قریب رہے گا، اور دوزخ سے اللہ اس کو دور فرما دیں گے۔ ہم لوگ جو ہے مال خرچ کرنے میں سوچتے ہیں بھئی پتہ نہیں اتنا پیسے تو کم ہو جائیں گے، اس میں اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، اب میرے پاس میں 5000 روپے ہیں، اس میں سے میں نے اگر 1000 روپے خرچ کر دیے تو میرے پاس تو 4000 ہی بچیں گے۔ دل میں یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان وسوسوں کو مار کر کے اور پھر پیسہ خرچ کرنا کہ نہیں مجھے اللہ اس کے بدلے میں دے گا، خرچ کرنے کے بدلے میں دے گا، تو یہ انسان سخی ہے۔ اس کے برخلاف جو بخیل انسان ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی بات رکھی جائے کہ بھائی ہم آپ کے پاس میں آئے ہیں، مسجد میں ہمارے کام چل رہا ہے، تو وہ کہ بس ابھی تو پریشانی ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، اگر حقیقت میں ایسا ہے تو وہ اپنا عذر پیش کر سکتا ہے، اسے دقت ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہانے بنا رہا ہے۔ اس سے کہا جائے کہ بھائی مدرسے کے لیے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے، قبول کر لیجئے، تو وہ کر سکتا ہے مدد، اگر چاہے تو کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کم کر سکتا ہے، لیکن ٹال مٹول کر کے اور اپنا کام بنا لیتا ہے، تو سمجھو یہ آدمی بخیل ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، صرف بس ٹال رہا ہے ویسے ہی۔ اسی طریقے سے لوگوں کی کوئی ضرورت آئی، ملی ضرورت آئی، اس کے سامنے تقاضا رکھا گیا کہ بھائی آپ اس میں کچھ حصہ لے لیں، کہ ہاں بس دیکھوں گا بعد میں، یہ ہے وہ ہے، اور وہ مدد کر سکتا ہے، اس کی حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹال دے، تو یہ آدمی بخیل ہے۔ گھر کے اندر گھر والے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خرچ نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کی حیثیت بہت بڑی بنائی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہی الٹے سیدھے کپڑے پہن کر بیکار سا الٹی سیدھی چپل پہن کے گھوم رہا ہے۔ بخیل لوگوں کو بڑے عجیب عجیب واقعے ہوتے ہیں نا۔ وہ ایک واقعہ لطیفہ لکھا ہے کسی نے کہ ایک آدمی گھر کے اندر کوئی لائٹ سوئچ یا کچھ بٹن بند کرنے کے لیے گیا، اس کو بجلی نے پکڑ لیا، بجلی نے کرنٹ مارا، اسے دے کر کے پھینک کر کے مار دیا، بے ہوش ہو گیا۔ گھر والوں نے اٹھانے کے بعد میں جو ایک کرنا ہوتا تھا اس کو ہوش آیا، تو ہوش میں آتے ہی سیدھا کہ بھئی آپ ٹھیک ہیں؟ گھر والوں نے پوچھا آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ ارے پریشانی چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ بجلی کے میٹر تو نہیں بڑھا ہے، بل تو زیادہ نہیں آ گیا؟ جان کی پرواہ نہیں ہے، بجلی کا میٹر تو نہیں بڑھ گیا؟ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، مال کی بڑی محبت ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ بخیل انسان اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہوتا ہے، لوگ اس کے سامنے تقاضے رکھتے ہوئے انہیں پورا نہیں کرتا تو دلوں سے اترتا چلا جاتا ہے، اور فرمایا جنت سے بھی بخیل دور ہوتا ہے، اور آگے فرمایا کہ دوزخ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اپنے مال کی وجہ سے۔ اس لیے مال کی محبت طمع دل میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، اللہ خرچ کرنے والوں کو بڑھا کر کے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں وعدہ فرمایا ہے، یا ابن آدم انفق علی، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور بھائی اللہ اگر وعدہ کر رہا ہو تو یار دیکھو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے،
اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ خرچ کرنے والے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے مقدر کے رزق کو بڑھا دے گا۔ تو یہ تو ہے ہم لوگوں کے خرچ کرنے کا مسئلہ۔ اور دیکھیے ہمارے دوست احباب لوگ مسلمان بہت خرچ کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر، میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر صرف رمضان کے مہینے میں ساری دنیا کے مسلمان جتنی چیریٹی کرتے ہیں، جتنا خرچ کرتے ہیں، جتنا چندہ دیتے ہیں، جتنا اپنا مال لوگوں کی ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں اور خیر کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں، پوری دنیا بھی ملا کر کے پورے سال اتنا خرچ نہیں کرتی۔ اتنا لوگ مسلمان خرچ کرتے ہیں صرف رمضان کے مہینے میں۔ تو الحمدللہ مسلمانوں میں جذبہ ہے خرچ کرنے کا، لیکن ایک مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اور جو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں خراب لوگ بھی پیدا ہو گئے۔ خرچ کرنے والے خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے تو وہ فراڈ لوگ بہت پیدا ہو گئے ہیں۔ صحیح کی آڑ میں خراب لوگ بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے کہ مزدوری اگر کرتا ہوں تو مجھے محنت کرنی پڑے گی، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑے گی، تب جا کر کے 400 روپے ملیں گے، محنت کرنا پڑے گا۔ اور اس میں تھوڑا سا یہ ہے، ہو یہ رہا ہے کہ دوسرے شہر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے شہر میں مانگوں گا تو تھوڑی سی میری عزت میں فرق آئے گا، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس کے 10 20 50 کلومیٹر کے ایریے میں کون سا شہر اچھا ہے، ایسا ہے یہاں سے نکلو اور دوسری جگہ پر چلتے ہیں، وہاں مانگیں گے۔ تو وہاں تو ہمیں کوئی پہچانتا نہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تھوڑا بہت اگر کوئی دیکھے بھالے گا بھی تو ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے اس کا۔ تو وہ دوسری جگہوں پر جا کر کے اور مانگنے کا سسٹم بنا رکھا ہے۔ صورتحال بہت خراب ہے۔ اب بتائیے کوئی آدمی نہٹور کا ہو تو کیا نہٹور کے اندر مسلمان مدد نہیں کرتے ہیں؟ بڑے بڑے خرچ کرنے والے ہیں، بہت بہت ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن وہاں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اس نے یہ دیکھ رکھا ہے، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ افضل گڑھ کے اندر لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہمارے واقعتاً ہمارے شہر کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر کا آ جائے، مسافر آ جائے، تو چاہے آپ میں سے کوئی بھی ہو، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ زیادہ باہر کے آدمی کو اتنا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے ہیں، پیار محبت سے کام لیتے ہیں۔ چاہے خراب آدمی بھی ہو نا تو اس کو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ دیں گے، بھائی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کرتے ہیں، ورنہ بعض جگہوں کو تو پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں اور ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور پولیس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کے لوگ پھر بھی نرم دل ہیں کہ بھائی یار چلو ہٹاؤ خطاؤ، کوئی بات نہیں، دے دو چلو۔ تو ہمارے یہاں کے نرم دل لوگ بہت ہیں، تو اس لیے یہاں پر بڑے طبقے کا جو ہے آمد و رفت ہو رہی ہے۔ مجھے بتایا رمضان کے 20 روزے کے آس پاس یہیں بس اڈے پہ ایک صاحب نے ایک کو دیکھا کہ بھائی تم بہت دنوں سے یہیں افضل گڑھ میں گھوم رہے ہو، کیا معاملہ ہے بھائی تمہارا، تم یہیں مانگتے رہتے ہو اور تم کب سے آئے ہوئے ہو اور تم نے کتنے پیسے اب تک مانگ لیے ہیں؟ تو کہنے لگا جی دیکھو میں شبرات پہ آیا تھا اور ابھی جو ہے تھوڑے سے 10 دن باقی ہیں، ابھی جو ہے میرے پیسے پاس کم ہوئے ہیں، مجھے علاج کرانا ہے، فلاں کرانا ہے، کہ کتنا انتظام ہو گیا تمہارا؟ تو کہنے لگا کہ جی 70-75 ہزار روپے ہو گئے ہیں شبرات سے لے کے اب تک 20 روزوں تک۔ بھائی ایک بڑے سے بڑا بزنس مین بھی 1 لاکھ روپے کا مہینہ نہیں اٹھا رہا، وہ اٹھا کر کے جا رہا ہے، تو وہ کیوں مزدوری کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں بھائی آپ؟ یار 15 شعبان سے لے کر 35 دن کے اندر اس نے 70-75 ہزار روپے کما لیے، تو وہ کیوں محنت مزدوری کرے گا بھائی؟ مزدور بھی اتنے پیسے نہیں کمائے گا، تم دکان پہ بیٹھ کر کے محنت کرو تب بھی پیسے نہیں کماؤ گے۔ تو یہ ایک سسٹم لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو اپنا کام بنا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ دوسرے مذہب کے لوگ آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا رمضان میں جب انہیں پکڑا کہ کیا ہے کہ میں 7 سال پہلے میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، آئی ڈی نہیں بدلوائی ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھ لی، غیر مسلم ہے، اور آ گئے شہر کے اندر دے رہے ہیں۔ اچھا آدمی تو تھوڑی بہت تحقیق کر لیتا ہے، انہوں نے ایک سسٹم یہ بنا رکھا ہے کہ یہ گھر گھر جا رہے ہیں، گھروں پر جا رہے ہیں، عورتیں بیچاری ان کا دینے کا مزاج ہوتا ہے، کسی نے 5 اور 10 بھی دیے اور انہوں نے پورے شہر میں اگر چکر لگا دیا تو ان کا بہترین حساب ہو جاتا ہے۔ یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں تمہاری مرضی بھائی، تمہارا مال کسی کو بھی دو، لیکن اپنے لوگوں کا مال وہ غلط جگہ جا رہا ہے، وہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک صاحب ہے، ان کی ٹانگ کٹ گئی ہے، ٹانگ کٹ گئی ہے، انہوں نے 15,000 روپے کا غالباً ایک آدمی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ایک موٹر سائیکل کا خرچہ ہے، اور وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے، موٹر سائیکل کا تیل نکلتا ہے، اور آس پاس میں سب تک اپنا وہ ٹانگ دکھا کر کے مانگتے ہیں۔ تو
تو آپ سمجھو مانگنے والے نے 15,000 روپے کا ایک نوکر رکھا ہوا ہے، موٹر سائیکل کا تیل کا خرچ نکل رہا ہے، اس کے بعد میں اپنی بچت کر رہا ہے، بزنس بنا لیا۔ یہ خراب کام ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بھائی کا فون آیا ایک کے پاس میں، میرے پاس بیٹھے تھے، کہ وہ میرے بھائی کے پاؤں میں ٹانگ کٹا ہوا ہے تو ذرا اس کے لیے مدد کریں، تو اس کی آڑ میں اس کا بھائی بھی کما رہا ہے۔ یہ خراب سسٹم ہو رہا ہے، کھیل بنا لیا لوگوں نے۔ بھائی ضرورت ہے، ضرورت تو لوگ ویسے بھی بیچارے بہت پوری کرتے ہیں، اور کتنی دفعہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ اگر بستی کے اندر، شہر کے اندر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کمزور حالت کا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، یا وہ غریب ہے، تو میں نے بھی یہ سوچ لیا کہ وہ غریب ہے، نزاکت بھائی نے یہ سوچا یار بھائی اللہ کے لیے خرچ کر لینا، وہ بھی غریب آدمی ہے، انہوں نے بھی سوچ لیا کہ وہ غریب آدمی ہے، انہوں نے بھی سوچ لیا، اور ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ صرف میں مدد کر رہا ہوں، اور 10-50 لوگ خاموشی سے اس کے گھر جا کر کے دے رہے ہیں۔ اس کا بہترین حساب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا 1,00,000 روپے رمضان میں 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے اکٹھے کر لیے، ان کو زکوٰۃ بھی نہیں لگتی اور لوگ ان کو دے رہے ہیں۔ یہ سسٹم غلط ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے بہت سارے لوگ جیسا ایسا کرتے ہیں، اپنے امام صاحب ہوتے ہیں یا کوئی معتبر عالم ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مفتی صاحب، مولانا، یہ میری زکوٰۃ کے یا امداد کے یا صدقے کے پیسے ہیں، آپ انہیں رکھو، جہاں ضرورت آپ محسوس کرو تو وہ خرچ کر دینا۔ تو بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ چیز بھی ایک اچھی ہے۔ اسی طریقے سے کشمیر کے جو لوگ آتے ہیں، ہمارے یہاں پر یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ بھائی کشمیری ہیں بیچارے، یہ غریب ہیں، ابھی ایک مدرسہ ہے وہاں کا، کوئی بڑا ادارہ ہے، تو ان لوگوں نے باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ لکھ کر کے اور اس کو واٹس ایپ وغیرہ پر بھیجا، کہا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے، ان کی بہت اچھی کھیتی ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے ایموشنل بلیک میل کر کر کے اور انہوں نے مانگنے کا دھندا بنا رکھا ہے، اور اٹھے کٹے جوان ہیں اور مانگ رہے ہیں وہ لوگ، اور گھروں پر جا کر کے مانگتے ہیں ہم کشمیر سے ہیں۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہاں کے ایک بڑے مدرسے نے، بڑے ادارے نے لیٹر پیڈ جاری کیا تھا کہ ان لوگوں کو آپ اس طریقے سے چندہ نہ دیں، انہوں نے عادت بنا رکھی ہے اپنی۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں نے دیکھا 4-4، 5-5 اچھے خاصے جوان اور سب بستی میں گھوم رہے ہیں، سب گھر پہ جا رہے ہیں، کوئی 5 دے رہا، کوئی 10 دے رہا، کوئی 50 دے رہا، کسی نے سوچا چلو میں ایک فطرہ ہی دے دوں، تو وہ ایک بہت بڑا کھیل چل رہا ہے۔ تو بھائی میرے دل میں تھی یہ بات کہ میں رمضان کے بعد جب بیان کرنے جاؤں گا تو لوگوں کو اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ یہ جو اس طریقے سے ٹھیلوں پہ مانگ رہے ہیں، آپ دیکھیں کسی ایک کمزور سے آدمی کو 7 پکا، اس کے پیچھے اس کا اچھا خاصا، بھائی تو جوان آدمی ہے، تو اس کو مانگ رہا ہے، لے کر رکشے پہ گھوم رہا ہے، تو محنت کر، تو نہیں کھلا سکتا اس کو، لیکن اسے معلوم ہے نا کہ یار محنت کرنے میں جو 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا، اس میں تھوڑا بہت کیا ہے، اگر کسی ایک تو آدمی نے کہا بھی کہ تمہیں شرم نہ آ رہی تو سن کے یوں کر کے ادھر کان سے ادھر کو ٹالوں گا، اپنا نکل جاؤں گا، کام بڑھیا ہو جائے گا، آسان کام ہے۔ تو یہ سسٹم خراب چل رہا ہے بھائی، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ بہت خرچ کرتے ہیں، آپ لوگ بہت صدقہ کرتے ہیں، بہت زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ ایک غلط طریقے سے جا رہا ہے۔ دیکھو صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، یہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، لوگوں کی مکاریوں اور عیاشیوں کے لیے نہیں ہے کہ 1-2 لاکھ روپے اکٹھے کر کے لے جائیں اور پھر مستی کرتے پھریں، اس کام کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی کو موج مستی کرنی ہے تو محنت سے کمائے، محنت کرے اور پھر اپنی کمائی پر جو ہے وہ یہ کام کرے، یہ نہیں کہ قوم کا پیسہ اکٹھا کر کے اور اس پہ موج مستی کرتے پھریں۔ یہ سسٹم غلط ہو رہا ہے، تو اس چیز کو آپ لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنے گھر پر بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی دروازے پر اس طریقے سے مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی نہ دیں آپ اس کو۔ جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ایسے ایسے ضرورت مند ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ کسی سے نہیں کہتے ہیں، کسی سے نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان لوگوں کو جب جا کر پکارتے ہیں تو ہمارے عالم ہونے کے ناطے کہ آپ کسی سے ہمارے بارے میں نہیں کہیں گے، وہ لوگ اپنی ضرورت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اتنا تحقیق ہونے کے بعد بھی ابھی بھی ایک پریوار ایسا تھا، وہ 3 بھائی ہیں، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شاید ایک بھائی کمزور ہے، لیکن عید کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان میں بھی ان کے گھر میں فاقر ہے اور عید بھی ان کی بیچاروں کی بہت ایسی ہی رہی، اور مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے جو صاحب تھے جن کے واسطے میں نے یار آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ میں نے بھی تحقیق نہیں کی، تو ایسے ایسے ضرورت مند لوگ بیچارے ہماری بستی میں پریشان ہیں، ان کو ضرورت نہیں پہنچ رہی ہے، اور موج مستی کرنے والے جو ہے وہ موج مستی کر رہے ہیں۔ اس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، میں نے آپ لوگوں کو اس طرف توجہ دلا دی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اپنے گھر پہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ جو پیشہ ور مانگنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو چندہ یا کوئی بھی چیز 10 روپے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بستی میں بہت ضرورت مند ہیں، اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہوگا یار واقعتاً یہ مانگنے والا جو جا رہا ہے واقعتاً ضرورت مند ہے تو آپ دیجیے،
میں پابندی نہیں لگا رہا ہوں کسی کے دینے پہ، میں تو صرف ایک جو غلط طریقہ ہو رہا ہے اس کی طرف آپ کو اشارہ کر دیا ہے۔ کام اس پہ عمل کرنا نہ کرنا، کس طریقے سے کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو خوب خرچ کرنے والا بنائے، ہم لوگوں کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں، جو خیر کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔